دیکھیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف لائے، لوگ کچھ گفتگو کر رہے تھے، پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا ہم تقدیر کے سلسلے میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ تو غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، حتی احمرت وجہہ، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، جیسے ہم لوگ اردو میں کہتے لال پیلے ہو گئے۔ اتنا غصہ آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، صحابہ خود کہہ رہے ہیں اتنا غصہ آیا، چہرے سے دیکھا پہچانا۔ لیکن اس غصے میں کیا کیا؟ آپ نے پہلے تو سخت لہجے میں پوچھا وَبِهَذَا أُمِرْتُمْ، تمہیں ان باتوں کا حکم دیا گیا ہے؟ تمہیں ان باتوں کی اجازت دی گئی ہے کہ تم تقدیر کے مسئلے میں گفتگو کرو؟ نہیں دی گئی تھی۔ وہ لوگ شرمندہ ہوئے، خاموشی اختیار کی۔ فرمایا دیکھو جو میں تمہیں دے دوں وہ لے لو، اور جس سے روک دوں رک جاؤ، بس زیادہ مسائل میں مت پڑو، پریشانی کا سبب ہوگا تمہارے لیے۔ بس میں جو کہتا رہوں سنتے رہو، چلتے رہو اس کے اوپر، اور جس سے میں روک دوں رک جاؤ۔ اب یہ سب مسائل تم اٹھاؤ گے اور نہیں سمجھو گے، اپنا ایمان خراب کرو گے، اپنا دین متاثر کرو گے، کیا ضرورت ہے ان مسائل میں پڑنے کی؟ میں نے کہہ دیا تھا کہ تقدیر پر ایمان لاؤ، لے آئے، بات ختم ہو گئی۔ اب میں جو اعمال بتا رہا ہوں وہ اعمال میں لگے رہو۔ تو حضور علیہ السلام کو غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ لال پیلے ہو گئے، لیکن اتنے غصے کے باوجود جو ان کے ساتھ معاملہ کیا وہ شفقت پر مبنی، نہایت مشفقانہ تعلیم دی، اور بہت سمجھا کر ان سے بات کی۔ غصے میں کچھ نہیں کہتے حضور علیہ السلام، آتا غصہ ضرور تھا، غصے کی بات پر غصہ آنا چاہیے نا۔ انسانیت کا کمال یہ ہے، اگر غصے پر کسی کو غصہ نہیں آتا تو اس کی انسانیت ناقص ہے۔ انسانیت کا کمال یہ ہے کہ غصے کی بات پر غصہ آئے، خوشی کی بات پر خوشی ہو، یہ انسانیت کا کمال ہے۔ تو نبی معیوب نہیں ہوتا، نبی کی انسانیت بھی کامل ہوتی ہے، اس لیے غصے کی بات پر اسے غصہ بھی آتا ہے، لیکن غصے کے بعد وہ کرتے کیا ہیں؟ تو شفقت کا معاملہ ہے۔ غصے میں وہ شفقت کے بجائے غلظت اور سختی پر نہیں آتی، شفقت کا معاملہ کرتی ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جسے اپنے نفس پر قابو۔ ہمیں اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اسی گر کو اختیار کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز شفقت ہے، شفقت ہے۔ ہمارے چھوٹے یہ محسوس کریں کہ ہمارا باپ ہم پر مہربان ہے، ہماری ماں ہم پر مہربان ہے، ان کا احساس یہ ہو، اس احساس کو دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ احساس کیسے پیدا ہوگا؟ وہ تو چھوٹے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، پل رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، ہم سے جونیئر ہے، ہم سے سینئر تو ہے نہیں، تو جو کچھ ان کو ملے گا ہم سے ملے گا۔ تو ہمارا طرز عمل ان کے دل میں یہ بیج پیدا کرے اور یہ تأثر ڈال دے کہ ابا میرے اوپر بہت مہربان ہے، امی مجھے بہت چاہتی ہیں، یہ ان کے دل میں بیٹھ جائے۔ یہ بٹھانا ایسی بات مان لینا ان کے ذمہ ہوگا، ظاہر ہے وہ اس کے اہل نہیں ہے، وہ خود سے کیسے مان لیں گے اس کو؟ ایسی بات منوا دینا ہے ہمارے ذمہ ہے کہ ایسا تأثر بچوں کو ہو جائے، ان کے دل میں سب سے پہلے یہ بات بیٹھ جائے کہ ابا مجھ پر مہربان ہیں، امی مجھ پر مہربان ہیں، اور میری محسن ہیں، خیر خواہ ہیں، میرا اچھا چاہتے ہیں، میرا بھلا چاہتے ہیں۔ یہ تأثر ہم ان کو دے دینا چاہتے ہیں۔ یہ تأثر پیدا ہو جانے کے بعد اب ہماری بات قبول کرنا ان کے لیے آسان ہے۔ اگر اس کے برخلاف یہ تأثر پیدا ہو گیا کہ باپ ہمارے مخالف ہیں، ابا مجھے نہیں چاہتے اور وہ ہمیشہ مجھے نقصان پہنچاتے ہیں اور میری خوشی توڑ دیتے ہیں، اگر ہمیشہ یہ تأثر لے لیا ہے تو اب اس تأثر کے آ جانے کے بعد ہماری ہر نصیحت اس کو خیر خواہی کے بجائے دشمنی سمجھ میں آئے، اور وہ اس کو قبول نہیں کرے۔ قبول جبھی کرے گا جب ہمارے بارے میں اس کا گمان اچھا بن گیا ہے، ہمارے بارے میں اس کے تأثرات اچھے ہیں۔ اب ہم کہیں گے، اب یہ چاہے ابا ہو
چاہے استاد ہو، چاہے پیر ہو، چاہے نبی، نفسیات ایک ہی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام انی لکم ناصح امین، زبان سے بھی یہی کہتے تھے اور کرتے بھی ہیں، انی لکم ناصح امین، دیکھو میں تمہارا بہت ہی خیر خواہ اور خیر خواہی دکھاتے بھی تھے، یہ جو میری دعوت ہے تمہاری دنیا آخرت بنانے کے واسطے، اس کو تم قبول کرو۔ اس کو ہر طرح سمجھا دیتے تھے، ہر طرح ان کے ذہن میں بٹھا دیتی تھی کہ یہ میں خیر خواہ ہوں، میں خیر خواہ ہوں۔ حضور علیہ السلام نے بھی بار بار فرمایا کہ دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں تم سے کچھ دنیا نہیں چاہتا۔ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ ایک دفعہ بہت حضور علیہ السلام دل دکھی ہو گئے، بہت دل دکھا آپ کا۔ ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرکوں سے جو بات کہی تو اس میں یہ فرمایا کہ میں آپ لوگوں سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، ذرا قرابت داری کا خیال تو کر لو، ایسا بھی کیا تکلیف دینا ہے اور ایسا بھی کیا ستانا ہے، اجنبی جیسے ستا رہے ہوں تم رشتہ دار بھی ایسے ہی تکلیف دے رہے ہو، الا المودۃ فی القربى، قرابت داری کا خیال کر لو، قرابت داری کے لحاظ سے تو کچھ میرا خیال رکھو تم لوگ۔ تو حضور علیہ السلام نے اگر کوئی چیز پوری عمر میں مانگی تو اتنا کہا رشتہ داروں سے کہ بھائی رشتہ داری تو ملحوظ رکھ لو، ایسا بھی کیا ستانا ہے تمہارا، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اس سے زیادہ کوئی مطالبہ کسی سے نہیں، کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم شفقت پیدا کریں، شفقت کے بغیر تربیت کے معاملے میں ناکام ہو جائیں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے شفقت ہو۔ اب شفقت کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کریں، برا کریں، غلط کام کریں، کچھ بھی کریں، کچھ نہ بولو، اس کو شفقت سمجھتے ہیں۔ تو یہ شفقت کی تعریف نہ سمجھنے کا قصور ہے۔ شفقت کا یہ مطلب نہیں، شفقت میں تو یہ بھی داخل ہے کہ جو چیزیں اس کی دنیا کو نقصان پہنچاتی ہیں، جیسے اس سے اس کو بچانا چاہیے، ان چیزوں سے بھی بچانا جس سے آخرت کو نقصان ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کی آخرت کو جو چیز نقصان پہنچاتی ہے اس سے بچانا، بلکہ یہ شفقت کا اعلیٰ درجہ ہے، کیونکہ دنیا کی تکلیف تو عارضی ہے، چھوٹی ہے، مختصر سی ہے، آخرت کی تکلیف بڑی ہے اور دائمی ہے۔ تو شفقت کا تو زیادہ تقاضا یہ ہے کہ آخرت کی تکلیف سے پہلے بچائیں۔